الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا خصوص علی افضلہم وخاتم النبیین محمدین الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ آیت نمبر 35 میں ہم ایک امپورٹنٹ چیز کو دیکھیں گے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ جو آیت ہے، اس میں یہ وہ آیت ہے جس میں وسیلہ کے میننگ کو لوگ کافی جو ہے وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں پہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ عربک کے کافی ایسے ورڈز ہیں جس میں ان کا عربک مفہوم کچھ اور آتا ہے، جبکہ اردو میں اگر ہم اس کو دیکھیں وہی لفظ جو ہے وہ کچھ اور میننگ میں آتا ہے۔ جیسے ہم یہاں پہ کچھ لیتے ہیں، وسیلہ کا ہی ورڈ لے لیتے ہیں پہلے تو، کہ وسیلہ کی جو میننگ ہے وہ ہے قرب حاصل کرنا یا کسی تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بنانا، اور سفارش کے لیے بھی وسیلہ بنانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کی یہ میننگ ہے، یعنی اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ سفارش وغیرہ۔ عربک میں ہم اس کو قرب کے میننگ میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربک جو لینگویج ہے وہ ویسے تو سسٹر لینگویج ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جو میننگز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ عربی میں ہم نے ایک آیت سورہ آل عمران میں پڑھی تھی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی اس میں دیکھیں ذلیل کا جو ورڈ یوز ہوا ہے، تو اگر ہم عربک میں دیکھیں تو اس آیت کے جو ٹرانسلیشن ہے اس میں اس ورڈ کے میننگ آتے ہیں کمزور۔ اردو میں دیکھیں گے تو اس کا کوئی جیسا ذلیل اور کمینہ جیسے یوز کرتے ہیں ایک بری لینگویج کے حساب سے، تو وہ میننگ اس میں لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ ورڈز ہیں، یہاں پہ ہم ایک اور ورڈ دیکھ لیتے ہیں، جہل، ٹھیک ہے۔ عربی میں اس کے میننگ ہے جذباتی ہونا، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو جاہل آئے گا اس کا میننگ۔ تو سیم وسیلہ کی بھی یہی ایک جو ہے اس کی ایکسپلینیشن ہے جو یہاں بہت اچھے طریقے سے ہمیں ملتی ہے کہ قرب حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو مومن کے لیے دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کریں گے تو پھر ہم جو ہے اس کے پاس اپنا مرتبہ اور اس کی جو محبت ہے وہ تلاش کریں گے۔ اب قرب میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، یعنی کہ جتنے بھی فرائض ہیں وہ ہم پورے کریں گے۔ جیسے کہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں گے، اللہ سے پر امید ہوں گے ہم، اور پھر جو ہے اس پہ توکل کریں گے، توکل کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ دیں گے، فرائض میں ہمارے آتا ہے نا، جہاد کریں گے، حج کریں گے، اور پھر اس کے علاوہ جتنی بھی بدنی عبادتیں ہیں جیسے نماز ہے، ذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو لوگوں سے جو ہے اپنے اخلاق اچھے کریں گے، بھلائی سے پیش آئیں گے، ان کے لیے خیر خواہ رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی تقرب حاصل کرے گا اور کوشش کرتا رہے گا تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ کی بتائی گئی ہے، کس چیز کی کہ آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے۔ حدیث میں دیکھ لیتے ہیں، صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے 614، اس میں ہمیں مقام محمود کو وسیلہ کہا گیا ہے۔ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا، بہت ساری بہنوں کو تو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو ہم اذان کے بعد ایک دعا پلے ہوتی تھی، بہت ہی پیاری دعا ہے، اس میں ہم پڑھتے تھے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وَبَعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن اس انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے گی جو اذان سننے کے بعد یہ والے کلمات ادا کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 614۔ اس کے بعد ہم صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 849، اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب کوئی مؤذن اذان جو ہے وہ کہے گا تو پھر
جو بھی مؤذن کو یہ سنتا ہے اذان کہتے ہوئے تو پھر وہ اس کو یہ جواب دے گا اور پھر ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں اور حدیث میں بھی مینشن ہے کہ جس نے ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرنی ہے۔ اب وسیلہ جنت کا وہ مقام ہے جو بندگان الہی میں سے صرف ایک کو ہی نصیب ہوگا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی امید ہے کہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو وسیلے کے لیے دعا کرے گا تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا شفاعت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ اس حدیث کو آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد وجاہدوا فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اور اس کی راہ میں جہاد کرو اے میرے مومنو، میرے راستے میں میرے اور اپنے دشمنوں سے جہاد کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والی ہے۔ تو خصوصی طور پر یہاں جہاد فی سبیل اللہ کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، یعنی کافروں کے ساتھ اپنی لڑائی میں پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پوری جو جان و مال ہے اس کو سرو کرو۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 2504، سیدنا انس سے روایت ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ذریعے سے جہاد کرو۔ تو کم سے کم جو درجہ ہے زبان والا کا وہ تو ہم اختیار کر ہی سکتے ہیں نا۔ زبان سے کیسے جہاد کریں گے؟ جب ہم اللہ کا پیغام پہنچائیں گے سبھی لوگوں تک، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ کامیابی کی ہے، اور کامیاب کو کون ہوگا؟ جو بھی آگ سے نجات پائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگلی آیت ہے ہمارے پاس 36، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اگر واقعتاً ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہو تاکہ وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیے میں دے دیں تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ جو ذکر ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جن لوگوں نے اللہ سے ڈرنے کے بجائے دنیا کے ڈر کو اختیار کیا۔ دنیا میں بہت ساری چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں نا، خاص طور پر فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس کے ساتھ ہم اچھا پیش نہیں آئے تو یہ نہ کر دے، کوئی جاب کرنے والا ہے تو باس ہمارے ساتھ یہ نہ کر دے، مطلب آل دا ٹائم دنیا کا جو ڈر ہے وہ سر پہ جو ہے کہ ایک اس کی طرح سولی کی طرح لٹکا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ بھی کفر کی ایک چیز ہے، ایک کفر کی ایک راہ ہے، روش ہے کہ انسان دنیا سے ڈرنے لگے اور عارضی سہاروں پہ اعتماد کرے، ٹھیک ہے، جو بے بنیاد سہارے ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں سرگرم عمل نہیں رہے بلکہ خیالی جو سفارشیں ہیں ان کے خیالوں میں ہم زندگی گزار دیں کہ ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آخرت میں ہمیں اس طریقے سے کامیابی مل جائے گی۔ تو وہی چیز ہے جو خام خیالیاں ہیں یا وشفل تھنکنگز کہا جاتا ہے جن کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر واقعتاً ان کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی ہوتا تو اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے اگر وہ فدیے میں دینا چاہتے تو بھی ان کا وہ فدیہ قبول نہیں کیا جاتا، یعنی ساری زمینوں کے مالک بن جائیں اور اپنے آپ کو چھڑانا چاہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 6557، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب پانے والے یعنی ابو طالب سے پوچھے گا کہ تمہیں روئے زمین کی ساری چیزیں میسر ہوں تو کیا تم ان کو فدیہ میں اس عذاب سے نجات پانے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ فرمائے گا میں نے تم سے اس سے بھی سہل چیز کا اس وقت مطالبہ کیا تھا جب تم آدم کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے توحید کا انکار کیا اور آخر شرک ہی کیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اور اسی لیے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 37، وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ عذاب کا پھر سے منظر پیش کیا گیا ہے کہ جہاں کفر کرنے والے آگ سے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں لیکن وہاں سے وہ نکل نہیں پا رہے، بھاگ نہیں سکتے، اب ان کو وہاں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہیں پہ ہی رہنا ہے۔ تو اس منظر سے کیا چیز ہمیں جو ہے نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، ان کا جو حکم ہے وہ کل کو جب جاری ہو جائے گا تو وہ ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم بچ جائیں۔ تو پھر آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اس بات کو ہمیں مان لینا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اور آپشن نہیں ہے، یا پھر جہنم ہے، آگ ہے۔ تو کفر جو ہے نا وہ بد نصیبی ہے جس کی کوئی تلافی نہیں کر سکتا۔ کوئی اگر چاہے، جیسے پچھلی آیت میں تھا، پوری کائنات کو بھی اگر دے کے کوئی یہ کہے کہ ہمیں اب اس عذاب سے نجات دلا دے تو اس عذاب سے جو نجات ہے وہ ممکن نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 38، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت
سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہاں پہ اب چور کی جو سزا ہے اسلام میں وہ بیان کی گئی ہے کہ چاہے وہ مرد ہے یا پھر وہ عورت ہے، ان دونوں کے ہی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ جو بھی انسان کسی دوسرے کا قابل احترام مال اس کی رضامندی کے بغیر خفیہ طریقے پہ ہتھیا لے گا تو اس کا شمار چوری میں ہوگا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، بدترین سزا کا موجب ہے، یعنی کہ دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب یہ جو چیز ہے یہاں پہ کیونکہ اسلامی ایک جو سسٹم ہے، اسلامی مملکت کا جو پورا ایک نظام ہے وہ نافذ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عدالتوں میں، تو پہلے جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں ایسا کوئی بھی اگر کیس آتا جو ثابت ہو جاتا کہ واقعتاً اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ اور یہ جو ہتھیلی کا جو جوڑ ہے اس کا اطلاق یہاں تک ہوتا تھا، یعنی ہتھیلی کے جوڑ تک اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ کو تیل میں داغ دیا جاتا تھا تاکہ کیا ہو، رگیں اس کی وہیں پہ ہی بند ہو جائیں اور خون بھی رک جائے۔ اگر کوئی پہلی بار چوری کرتا تو پھر دایاں ہاتھ کاٹا جاتا، پھر بھی اگر وہ باز نہیں آتا دوسری بار چوری کرتا تو پھر اس کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس طرح سے ہوگا کہ پہلے جو ہے وہ چوری کرنے پہ دایاں ہاتھ کاٹا جاتا، دوسری بار چوری کی جاتی تو پھر بایاں پاؤں کاٹ دیا جاتا، تیسری بار کرتا تو پھر بایاں ہاتھ، اور چوتھی بار چوری کرتا تو پھر دایاں پاؤں بھی کاٹ دیا جاتا۔ یعنی ایک انسان اگر کسی بھی طریقے سے وہ مان ہی نہیں رہا تو اس کو پے در پہ اس طرح سے اذیت دی جائے تاکہ وہ اس جو کبیرہ گناہ ہے اس سے یہ بچ جائے۔ اب یہاں پہ شرائط بھی ہیں کہ کس قدر قیمت رکھنے والی کوئی چیز ہے وہ چوری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی بھی شرط، اس کو بھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نصاب کا کتنا حصہ ہوگا۔ پھر یہ کہ جو مالک ہے کیا اس نے اپنے مال کو محفوظ کر کے رکھا تھا کہ مطلب یہ چوری نہ ہو جائے، ایسا تو نہیں کہ اس نے ویسے ہی کھلے عام چھوڑا ہوا ہے کہ کوئی بھی آئے اور اٹھا لے، تو اس نے محفوظ کرنا یہ بھی شرط میں آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ ہے یا کوئی مجنون ہے، مطلب اس کے ایسے شخص پہ تو نماز کا بھی جو ہے وہ حکم نہیں آتا ہے، تو اس پہ اس چوری کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر کسی پہ یہ شبہ ہے کہ استرار والی جو حد ہے، ٹھیک ہے، استرار میں اس نے یہ سب کچھ کیا تو بھی اس پہ یہ حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں کوئی بیوی، بچے یا جو گھریلو ملازم جو گھر کا ہی پارٹ ہے وہ بھی اس مال میں سے اگر کوئی کچھ چیز لے لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، تو وہ بھی گھریلو سسٹم کے انڈر آئے گا، یہ قانون کے دائرے سے یہ چیز باہر ہوگی۔ اور یہ کہ جس مال میں سے چوری کی گئی ہو وہ اگر اس انسان کا بھی اس میں حصہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مال اس کی حفاظت یا امانت میں ہو تو بھی اس پہ وہ حد نہیں لگے گی جو چوری کی حد ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک قانون ہے جو اس آیت میں بہت پیارے طریقے سے بتایا گیا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نصاب کتنا ہو، کم سے کم 1/4 دینار بتایا گیا ہے، یا پھر 3 درہم، یا ان میں سے کسی ایک کے برابر، ٹھیک ہے۔ اگر اس مال میں سے کم ہوگا تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ چوری کے اطلاق کے لیے ہم نے پہلے دیکھا کہ مال محفوظ مقام سے اٹھایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ مال کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ حفاظت جو ہم یوزلی کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سامنے ہی رکھی ہوئی ہے اور کوئی اس کو اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ چور سمجھ کے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے مال کو محفوظ نہیں کیا۔ پھر اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک حدیث، بخاری کی ایک حدیث ہے 6789۔ اس میں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، 1/4 دینار اور اس سے زیادہ مالیت میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب ایک واقعہ بھی یہاں پہ نسائی میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے 4882، جس میں سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کے اسے اپنے سر کے نیچے رکھ کے سوئے، پھر ایک شخص آیا اور آہستہ سے اس نے وہ چادر آپ کے نیچے سے نکال لی، اور پھر جب صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جاگ گئے، انہوں نے اسے پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا۔ اب کیونکہ حکم جاری ہو گیا تھا اور پھر صفوان کو اچانک ان پہ ترس آ گیا، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا قصور معاف کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہاب، یہ تم اسے ہمارے پاس لانے سے پہلے معاف کیوں نہ کیا؟ تو یہاں پہ ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی آپ جو ڈیسیژن کرتے ہو اس کو بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے پہلے سے ہی کر لینا چاہیے۔ اگر بعد میں آپ اسے، یعنی ایک چیز عدالت کی پہنچ میں جب پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہو۔ اور پھر ایک ضعیف حدیث کے اکارڈنگ یہ چیز بھی بیان کی گئی تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مقدمہ مجھ تک پہنچ گیا تو پھر حد یہ واجب ہو جائے گی، لیکن یہ کیونکہ ضعیف حدیث تھی تو میں نے یہاں پہ اس لیے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا اور دیگر لوگوں کے لیے تنبیہ ہے اور ڈراوا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے، جب ایک انسان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور علن یعنی کہ سب کے سامنے یہ والا جو ایکٹ ہے وہ کیا جائے گا، تو کوئی دوسرا چوری کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچے گا۔ انسان کو اپنے اعضاء بہت عزیز ہوتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، آنکھیں ہوں، کچھ بھی، تو انسان 100 بار سوچے گا اور ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چوری کی جو سزا، یہ قطع ید جو مقرر کی ہے ہاتھ کاٹنے میں، یہی حکمت ہے تاکہ دوسروں کے مال محفوظ ہوں۔ اب کیا ہوگا، ایسے احکامات اگر نافذ ہو جاتے ہیں تو پھر ایک جو ہے معاشرے میں ماحول ہے وہ بہت زیادہ معتدل ہو جائے گا، کوئی اس طرح کا جو ہے جو بد نظامی ہے وہ نہیں کرے گا۔ اب جرائم میں کمی آ جائے گی، امن قائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ سزا انسان کی نفسیات کے مطابق ہے، کیونکہ انسان ایک تو پہلے تو ہاتھ کٹنے سے ہی ڈرے گا، اور اگر ہاتھ کٹ جاتا ہے ایک تو پھر آگے آئندہ آنے والے ٹائم میں اس کو پچھتاوا رہے گا، ہمیشہ اس کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے اتنا ایک برا جو جرم ہے وہ کیا تھا۔ آیت نمبر 39، پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ توبہ کا جو ذکر ہے، کہ جو بھی اپنے ظلم کے بعد توبہ کرتا ہے، یعنی چور جو ہے اس کی توبہ بھی مقبول ہے، اس نے چوری کر لی لیکن پھر بعد میں توبہ کر لی، اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، ندامت کے آنسو گرائے، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک اس چور کا جو گناہ ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ البتہ جو لوگوں کا مال لوٹا ہے اس کا بدلہ دینا بھی ضروری ہوگا، تاکہ حقوق العباد کا بھی جو ایک چیپٹر ہے وہ بھی کلوز ہو جائے، یعنی وہ جب ادا ہو جائیں گے تو obviously اس کی طرف سے وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ فمن تابا، پھر جس نے توبہ کی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی میں سے ناپسند کیا اور اس سے رجوع کر لیا اور اپنے ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت کی طرف لوٹ آیا، تو لوٹ آنا جو ہے وہ بھی بہت پسندیدہ ایک عمل ہے، یعنی اپنے ظلم کے بعد اور پھر اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ توبہ طائب کر لیا اور پھر اصلاح نہیں کی۔ اصلاح کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی چوری جو کی وہ مال واپس بھی کرنا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب جو بھی ظلم کرے گا تو زمین پہ کیا پھیلے گا، فساد۔ اس لیے ظلم سے باز آنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد توبہ کرنا ہے، توبہ کرنے کے بعد اصلاح کرنی ہے اور پھر نیکیاں بھی کرنی ہے۔ اگر پھر نیکی کریں گے تو پھر کیا ہوگا، جتنے بھی منفی ہم نے عمل کیے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 40، کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی بادشاہت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہیں ان کے، اور یہ اللہ کی تدبیر میں آتا ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جو کافر نافرمانیاں کر کے مر جاتا ہے تو پھر obviously وہ عذاب کا ہی مستحق ہے، اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، اللہ سبحانہ توبہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 41 ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت سننے والے ہیں۔ جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے وہ کلام کو اس کے مقام کے بعد بدل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ کن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، آپ نے یہاں پہ آیت کی ٹرانسلیشن میں ہی دیکھ لیا کہ ابھی کسی ایک سائڈ پہ نہیں گئے ہیں، درمیان میں ہی کہیں بیٹھے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات اتری ہیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی اطاعت سے وہ لوگ سمجھ رہے کہ وہ باہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اپنی خواہش، رائے اور قیاس کو یہ لوگ مقدم رکھتے ہیں۔
یعنی کیا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ دل سے ایمان نہیں لائے، یعنی منہ سے تو ایمان کے دعوے دار ہیں، زبان سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو دل ہے وہ ان کے دل الگ ہیں، ٹھیک ہے، اجڑے ہوئے دل کہا جا سکتا ہے، اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ منافق ہیں۔ اب یہاں سے ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، یعنی یہودی کیا کرتے تھے؟ جھوٹ کو بہت خوب قبول کرتے تھے اور متاثر بھی ہو جاتے تھے، اور پھر یہ کہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں بھی آ کر نہیں بیٹھتے تھے، اور اگر مجالس میں آ کے بیٹھ گئے پھر کیا کرتے؟ جاسوسی کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر لگائی، اور پھر ساتھ میں بات کے مطلب بھی بدل ڈالے، کوئی اگر راز کی بات بھی اگر کان میں پڑتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو پہنچانے میں وہ چیز جلدی کرتے، اور صحیح سب سمجھنے کے باوجود بھی الٹا الٹا مطلب نکال لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ کلام کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں۔ اب کلام کو بدلے گا کون؟ جس کے دل میں اپنی کوئی خواہشات ہیں اور کلام اس کے نفس کے اکارڈنگ نہیں بیٹھ رہا، پھر وہ کیا کریں گے؟ یہ بہت بڑی ایک جرت ہے اور بہت یہ برا ایک عمل ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق اس کو بدل دیں گے، یعنی اللہ کے کلام کو۔ اور پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ حکم دیا جائے کہ دیا جائے تو اسے لے لو، یعنی آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو پھر اس کو آپ نے قبول کر لینا ہے، لیکن اگر آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو پھر اس کو آپ نے قبول نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک حدیث بھی شیئر کی جائے گی، بخاری کی ہے 6841۔ دو یہودی تھے جنہوں نے زنا کیا، اور پھر کیونکہ رجم کی آیات تھی، ٹھیک ہے، تو ان کی وہ آیات بدل ڈالی اور پھر اپنی طرف سے یہ سزا مقرر کر لی کہ جو بھی بدکار ہوگا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا سوار کر کے سرے بازار پھرایا جائے۔ پھر جب ہجرت کے بعد ان میں یہ زنا کا واقعہ پیش آیا، اب یہ کیونکہ یہ کون سی جو ہے انسٹرکشنز ہیں، یہ جو تورات میں پہلے سے موجود تھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایک ایسا زنا کا واقعہ پیش آیا، اور پھر جب ان کے عدالت میں یہ چیز آئی تو پھر انہوں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر تو یہ فیصلہ کر دیا کہ 100 کوڑے مار کے منہ کالا کر کے رسوا کرنے کا حکم دے دیں تو پھر ہم مان لیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ جان بچ جائے گی، ٹھیک ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوگی اس کو برداشت کر لیں گے، اور پھر یہ کہ سنسار کرنے کا اگر حکم دے دیں تو پھر نہیں ماننا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ رجم کے بارے میں تورات میں آپ کے پاس کیا حکم آپ پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ کہ ہم انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں۔ تو یہ سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں حکم رجم موجود ہے، چنانچہ تورات لائے۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ وہی چیز جو ہم نے ابھی پڑھی آیت میں کہ اپنی مرضی سے وہ کلام کو بدل دینا۔ اب یہ شخص کیا کر رہا تھا کہ تورات میں جہاں پہ رجم کی آیت موجود تھی وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا، اوپر نیچے سے آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ ہماری مرضی کا جو مطلب ہے وہ نکل آئے آیت کی۔ یہ جب آپ حدیث پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ ہو جائے گی۔ اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ حق کے راستے سے ہٹا دینا چاہے کیونکہ اس نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو گمراہی کے ارادے میں رکاوٹ بننے کا جو اختیار نہیں رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کی کفر کے لیے جو یوں سمجھے کہ جو تیز گامی ہے وہ آپ کو غمزدہ نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے ایک قسم کی تسلی دی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہم نے اب حدیث بھی پڑھی، آیت کی بھی ہم نے ٹرانسلیشن دیکھی کہ انسان کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ سے وہی چیز قبول کرتا ہے جو اس کی پسند کے اکارڈنگ ہو، اس کے ذوق کے اکارڈنگ ہو، اور جو چیز اس کے ذوق کے اکارڈنگ نہ ہو اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا مزاج ایسے انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر وہ پیشنس بھی نہیں بنتا ہے کبھی بھی۔ تو ایسا ہی انسان ہے، اپنے عمل کو درست ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے کلام کو بدلتا ہے۔ آج کل ہم کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ؟ اپنی دنیا کو پانے کے لیے بہت بار ایسا کرنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ایک ذمہ داری لی ہے اور اس کو کوئی قرآن کے الفاظ کو بدل نہیں سکتا، تو پھر ڈنڈی کہاں مارتے ہیں؟ اس کی ٹرانسلیشن میں، ٹھیک ہے، احادیث کو بھی اپنی مرضی کے جو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پہ وہ پیش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں بچنے کے لیے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔
آیت کے اگلے حصے میں کیا فرمایا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا ہے کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان قبول کرنے کے باوجود ان کو کفر اور نفاق سے پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو انسان خود ہی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ حق کی راہ پہ گامزن ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو جو ہے قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو پاک نہیں کرتے ہیں. یعنی کون سے انسان جو فیصلے اپنے نفس کی پیروی میں کرتا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس راضی ہو جاتا ہے، اگر فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پہ گراں گزرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 42 کی طرف. یہ خوب سننے والے ہیں جھوٹ کو، خوب کھانے والے ہیں حرام کو. پھر اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے عین مطابق فیصلہ کریں. اب یہاں پہ اللہ پاک نے کیا چیز یہاں پہ کنوے کر دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھے سے یہ طریقہ کنوے کر دیا ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے سننے والے لوگ ہیں، یعنی باطل چیزیں جب ان کے سامنے بیان کی جائیں گی تو مزے سے سنتے ہیں، کیونکہ جو برا انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے لیے برائی ڈھونڈ لیتا ہے اور تلاش میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور خوب کھانے والے حرام کو مطلب رشوت کھا رہے ہیں، غلط جو ہے طریقے ہیں ان سے یہ رشوت کھاتے ہیں اور پھر غلط مسائل بتاتے ہیں. جیسے حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ مسائل کو ان کی مرضی کے اکارڈنگ بتاتے ہیں تاکہ کیا ہو؟ رشوت لیں. ٹھیک ہے. تو یہودیوں کا یہی شیوا تھا کہ کبھی کوئی ان کے پاس کوئی بھی مقدمہ آتا تو یہودی اپنی تورات میں سے اس کے الفاظ کو بدل کے رشوت لے کے وہ مسائل اس کو تسلی دینے کے لیے وہی مسائل اس کو کنوے کر دیتے تھے. تو پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرمایا گیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپنا مقدمہ لے کے آتا ہے تو پھر آپ یا تو فیصلہ کریں، اور اگر فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے مطابق کریں، اور ورنہ پھر کیا آپشن دی ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی ان کا فیصلہ ان سے کہیں کہ مطلب آپ اپنا جو ہے معاملہ کسی اور کے پاس لے جائیں. اور اگر پھر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ آپ کو ضرور کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے. یہ ضرر کیسے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کے اذن میں ہے نا. ابھی آپ کے لیے تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آیت نمبر 43 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر بھی وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں. اب یہاں پہ کیا چیز ہے؟ جو یہودی تھے ان کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ان کی بدنیتی کو بے نقاب کیا جا رہا ہے. کیسے بے نقاب کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو پھر وہ کیا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں شریعت کو شامل کرے. اب اگر کوئی چاہ ہی نہیں رہا ہے تو پھر وہ کیسے اس پہ عمل کرے گا؟ تو یہاں پہ یہودیوں کی بدنیتی جو ہے اس کو بے نقاب کیا گیا ہے. آیت نمبر 44 ہے، یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنا دیا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں. اب یہاں پہ تورات کے بارے میں جو ہے نور اور ہدایت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی تورات کی تعریف کے جو یہ الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت تھی، روشنی تھی. ٹھیک ہے. اس کے احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نبی یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے. تو ان کی جو تورات ہے وہ ابھی تو کیونکہ اس میں تحریف ہو گئی ہے، لیکن یہ قابل تعریف کتاب تھی جو اللہ پاک نے جس طرح سے نازل فرمائی. اب مقاتل نے کیا کہا اس تورات کے بارے میں کہ یہ گمراہی سے ہدایت ہے، یعنی تورات جو ہے وہ ایمان اور حق کی طرف ہدایت کرنے والی ہے، یعنی اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے والی ہے. اب یہودیوں کے جو ہے فرما بردار جو انبیاء تھے وہ فیصلہ کرتے تھے کس کے مطابق؟ تورات کے مطابق. تو یہودیوں کے جھگڑوں میں اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے بندے یعنی پیغمبر تھے وہ فیصلہ کرتے تھے. اللہ والے اور علماء یعنی ربانی، اللہ والے اور علماء یعنی کہ جو بھی بعمل عالم تھے جو لوگوں کی بہترین تربیت کرتے تھے اور لوگوں سے
اچھا برتاؤ رکھنے والے تھے، ان کے قول کی پیروی کی جاتی تھی. اسی لیے انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، چاہے ہم اس کو تعویل عام میں دیکھیں یا چاہے اس کو تعویل خاص میں دیکھیں. تو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، لیکن امانت اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کو چھپا کے رکھ لینا ہے، سنبھال کے اور سیند کے چھپانا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے اور پھر اسے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. یعنی کتاب اللہ کی جو شہادت ہے وہ بھی دینی ہے، جو کچھ رب نے بتایا اس پر گواہی دینا، اس کے احکامات کو واضح کرنا. اور یہ جو یہودی تھے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کتمان کرتے تھے. کتمان حق کیا مطلب؟ یعنی کہ جو چیز بتانے کا فرض ہے اس کو چھپا لینا. کتاب کے احکامات کی حفاظت اس کا مطلب ہے انہوں نے نہیں کی. تو یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. انسانوں کا خوف جو ہے یہ ایک بدترین خوف ہے. تو انسانوں کا جو خوف ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین سے کی جو حفاظت ہے اور شریعت کے نفاذ کے لیے جو بھی تدابیر اختیار کرنا چاہتا ہے اسے یہ خوف روک لیتا ہے. انسان تعلیم دیتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ احکامات کو چھپاتا ہے، اس کے مطالبات کو چھپاتا ہے، احکامات کو چھپاتا ہے. ٹھیک ہے، اور عمل کیونکہ خود نہیں کرتا تو پھر اس کو چھپانا بھی پڑتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری چیز تھی کہ اسلامی شریعت کے جو نفاذ ہے اس میں یہ رکاوٹ آئے گی کہ جانی مال ہو، جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. تو تبھی یہاں پہ فرمایا اللہ پاک نے کہ لوگوں سے نہیں ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اور یہاں پہ یہ فرمایا گیا ساتھ میں کہ میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو. اب تھوڑی قیمت سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی قیمت سے مراد تھوڑے پیسے نہیں ہے. تھوڑی قیمت سے مراد ہے کہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں نا. ایک تو ہمارے پاس ایک اتنی خوبصورت جو جنت ہے اس کی ہمارے پاس بشارت ہے، اور دوسری طرف ہے کہ ہم دنیا اپنی سنوار لیں. یعنی کہ دنیا کی جو متاع ہے یہ متاع قلیل ہے. اس کی خاطر اگر ہم حق کو چھپا لیں گے اور پھر باطل کا اظہار کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تھوڑی قیمت ادا کی ہے. تو اس کا جو علم ہے، انسان کے علم میں ہمیشہ یہ چیز رہنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے علم کی جو امانت اس کے سپورٹ کی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے ہم پہ، اور اس کو اس علم پر گواہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا. اس سے کیا مراد ہے؟ دین کو ترجیح دینی ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دینی ہے. تو کیا ہوگا؟ قرآن سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے ہم. ٹھیک ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا. باطل فیصلے جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے جان بوجھ کے تاکہ دنیا کمائی جا سکے. اور پھر ساتھ میں ہمارے پاس یہ بھی آیت ہے نا قرآن کریم کی کہ جو کچھ رسول تمہیں دے تو وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. تو پھر یہ چیز لازم و ملزوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس احکام آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور جتنے بھی جو ہے وہ رسول آتے رہے تو ان کی اطاعت جو ہے اسی لیے لازم ہو جاتی ہے. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، تو ایسے لوگ کافر ہیں. کون سے لوگ؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف جو ہے فیصلے کرنا، وہ کافروں کا ہی طرز عمل ہے کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور قانون جو ہے اس کے مطابق فیصلے اگر کوئی کرتا ہے تو یوں سمجھے کہ وہ اسلامیہ کی جو ملت ہے اس سے بھی خارج ہو جاتا ہے. آیت نمبر 45، اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا تھا کہ بلا شبہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہے. زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے. پھر جس نے اس کے ساس کو صدقہ کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو قصاص کا حکم ہے وہ قرآن کریم میں بھی ہے اور ساتھ میں تورات میں بھی اس میں قصاص کا حکم تھا. قصاص کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی اگر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، جس قدر نقصان پہنچائے گا اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ہوگا. یعنی کہ جان کے بدلے جان ہے. اور یہاں ایک چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی دے دی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پہ احادیث کی روشنی میں بھی ہمیں یہ چیز جو ہے ملتی ہے. پہلے ہم نے یہ چیز دیکھی تھی، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 4611 کہ جب کبھی کوئی کسی کے جس طرح سے نقصان کرے گا، لائک اگر کوئی دانت توڑے گا تو اس میں قصاص کا حکم بھی یہی آئے گا کہ توڑنے والے کا بھی دانت ویسا ہی جو ہے توڑا جائے گا. لیکن ساتھ میں آیت میں یہ چیز بھی برابر
بتا دی گئی کہ قصاص کو صدقہ اگر کسی نے کر دیا تو پھر کفارہ ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں تھیں، یعنی کہ تورات میں جو قصاص کے احکام تھے عملی طور پہ وہ یہودیوں نے ان کو بدل دیا۔ دو، کیونکہ وہاں پہ ایسے جو ہے وہ خاندان تھے، بنی نذیر تھا، یہ اپنے آپ کو بہت جو ہے اعلیٰ سمجھتے تھے، اور پھر بنی قریظہ کے اگر کسی شخص کو کوئی قتل کرتے تو پھر بدلے میں قصاص نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے، اس کے لیے دید دے دیتے تھے۔ لیکن اگر کوئی بنی قریظہ میں سے کوئی بنی نذیر کے شخص کو قتل کرتا تو پھر قاتل کو کہتے کہ قصاص بھی دیں، ٹھیک ہے، ہم قتل بھی کریں گے اور دید بھی لیں گے۔ تو یہ چیزیں وہاں پہ عام تھیں بالکل، اور ان سب چیزوں کو ختم کر کے یہاں پہ یہ چیز کلیئر کر دی جا رہی ہے کہ احکام تو تورات میں بھی تھے لیکن ان لوگوں نے بدل ڈالے۔ اب یہاں پہ ایون زخم کا بھی جو ہے وہ قصاص بتایا گیا ہے۔ زخم کا کیسے قصاص ہوگا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو زخمی کرے گا تو پھر زخموں کا قصاص لیا جائے گا، اس کی جو حد مقرر کی جائے گی، مقام مقرر کیا جائے گا، زخم کتنا ہے، لمبائی چوڑائی کتنی ہے، گہرائی کتنی ہے، تو پھر دوسرے کو بھی اسی کے اکارڈنگ اتنا ہی زخم جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ اب یہاں پہ قصاص جو ہے یہ کیا جو ہے ہمیں سبق دیتا ہے، شریعت کا جو یہ جو ایک حکم ہے، تو اس سے ہمیں مساوات کا جو ہے سبق ملتا ہے، یعنی خون سب کا برابر ہے۔ اگر خون سب کا برابر ہے تو سزا بھی سب کی برابر ہونی چاہیے تھی۔ تو اسلام نے تبھی یہ حد مقرر کی ہے کہ جان کے بدلے جان ہوگا اور عضو کے بدلے میں عضو ہوگا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا، انسان کی جو فطرت ہے وہ مطمئن ہو جاتی ہے، اس کے نفس سے بغض اور کینہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اس کے جو دل میں جو زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، انتقام کی جو آگ ہے وہ بھی بجھ جاتی ہے۔ اور پھر جو صدقہ کرے گا قصاص کو تو اس کے لیے کفارہ ہے، کیونکہ اگر اپنا حق کوئی معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کو زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگلی آیت ہے، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور جو اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو ہے اسرائیلی جو نبیوں کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، یہ ذکر کیا گیا یہاں پہ۔ اب یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ تورات کے حق میں تھے، اس کی گواہی بھی دینے والے تھے اور اس کی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والے تھے۔ اس کے بعد ان کو ساتھ میں انجیل بھی عطا کی گئی۔ انجیل جو ہے وہ وہی کی گئی کیونکہ یہ کتاب مقدس ہے اور ساتھ میں تورات کی تکمیل کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے جو احکام ہیں وہ ایک دوسری سے ٹکراتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں میں ہدایت ہے، دونوں میں حرام اور حلال جو ہے۔ اب یہ جو انجیل ہے اس میں یوں سمجھ لیں کہ ہدایت اس طرح سے حرام اور حلال کے جو احکامات ہے وہ ان مشکلات کا زیادہ پتہ چلتا ہے، لیکن دونوں میں ایک جیسی ہی جو ہے وہ کلام ہے وہ دیا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ تصدیق کرنے والی، انجیل جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے اور وہ تورات کی یہ تصدیق کرتی ہے، اور یہ اہل تقوی جو ہے اس سے ہدایت پاتے ہیں، اور یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلانے والی جو ہے یہ کلام ہے۔ آیت نمبر 47 ہے، اور لازم ہے کہ اہل انجیل اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، نافرمانی کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو نصارہ پر یہ چیز لازم قرار دی گئی کہ جو بھی فیصلے ہیں وہ انجیل کے مطابق کریں، جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے فیصلے آپ نے اس کے مطابق کرنے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت ابھی ہم آگے پڑھیں گے، آیت نمبر 68 ہے، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ تورات کو اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہاری جانب تمہارے رب کی جناب سے نازل کیا گیا ہے۔ یہاں سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ تورات اور انجیل کو قائم کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک بک کو جو ہے وہ آپ نے اگلی آنے والی بک سے کینسل کر دینا ہے، دونوں میں ایک ہی احکام ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر کیا ہے کہ ایسے لوگ جو رب کی اطاعت اور حق کی راہ کو چھوڑ کر باطل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے فاسق کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والے لوگ۔ اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ یہاں اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں تو کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ
شریعت اسلامی کا نفاذ کیا گیا ہو، یعنی کہ اسلام کا جو ہمیں ایک سسٹم پورا دیا، آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، تو پورا ایک سسٹم ہے لیکن نفاذ نہیں ہے یہاں پہ۔ اگر ہم انڈیویجولی ہم چاہتے ہیں کہ ہم مطلب مسلمان ہیں اور ہم یہ ساری چیزیں فالو کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا سارا سسٹم دیکھیں تو وہ سارا جو ہے وہ قرآن کے برعکس ہے۔ اب وراثت میں بھی دیکھ لیں کہ کچھ اپنے جو قوانین ہیں وہ شامل کر دیے گئے ہیں، اور جائیداد کی تقسیم میں بھی دیکھ لیں، اور پھر یہاں پہ جو چوری کی سزا اور یہ سارے جو قوانین ہیں ان کو بھی اس طریقے سے فالو نہیں کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 48 کیا ہے؟ اور ہم نے آپ کی طرف سے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو کتاب میں سے اس سے پہلے ہے، اور ان پر نگہباں ہے، چنانچہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، چنانچہ تم بھلائیوں میں بھی سبقت لے جاؤ۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ذکر کیا ہے کہ جسے اس نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا ہے، کہ اور ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، یعنی یہ کتاب سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ کتاب اپنی جو بھی خبریں ہیں، اس میں جو بھی احکامات ہیں، اس میں حق پر ہی یہ مشتمل ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، قرآن کریم میں یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو کتاب میں ہے اس سے پہلے ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ پہلی کتابوں کی صداقت کی گواہی دیتا ہے اور ان کی موافقت بھی کرتا ہے، اور اس پر نگہباں ہے۔ نگہباں سے کیا مراد ہے؟ کہ گویا جو اگلی آسمانی کتابوں کا محافظ بنے، ٹھیک ہے، محیمنہ سے مراد ہے محافظ یعنی نگہبان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت جو اتاری ہے تو اس لیے اتاری تاکہ جو بھی اعتقادات ہیں اس کے مطابق ہو جائیں اور بہتر ہو جائیں یا درست ہو جائیں، اور جو بھی مراسم ہیں، مراسم عبودیت، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، لوگوں کی جو معاشرت ہے وہ بدل جائے، اور جو نظام ہے چاہے وہ تعلیم کا نظام ہے، چاہے وہ عدالتوں دفتروں کا نظام ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سارا شریعت کا نفاذ ہو، اس میں کوئی غفلت نہیں کی جائے۔ آگے آگے کیا فرمایا گیا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ ہے اور ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے اپنے رسولوں کو مبعوث فرما کر انہیں الگ الگ شریعتیں عطا فرمائیں جس میں احکام مختلف تھے۔ اب سب شریعتیں جو ہے اس کا ایک ہی جو ہے پیرامیٹر تھا کہ یہ توحید پر یہ سب کی سب شریعتیں متفق تھیں۔ اب ایک راستہ اور ایک طریقہ یعنی منہاجہ سے مراد ہے یہ، اب یہاں پہ ذکر کیا گیا نا منہاجہ، تو ایک راستہ اور ایک طریقہ ہے، یعنی شریعت کا جو طریقہ ہے اور جو وہی راستہ ہے۔ اب یہاں پہ اس میں جو ہے واضح راستہ کیا ہے؟ جو پانی تک پہنچا دے، ٹھیک ہے، پھر یہ اس شریعت کے لیے استعمال ہونے لگا جو دین میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اور منہاج جو ہے اس میں واضح اور روشن راستہ ہے۔ اب شریعت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ملا ہے، اور منہاجہ سے کیا مراد ہے؟ دین میں واضح راستہ۔ بخاری کی ایک حدیث ہے 3443، اس میں آپ دیکھیں کہ سیدنا الاتی بھائی ہیں۔ الاتی بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ جن کی مائیں یعنی شریعتیں الگ الگ اور ان کا دین ایک ہے۔ آگے فرمایا گیا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ امتم واحدتن، یعنی کہ ایک امت تمہارے درمیان میں کوئی عقیدے، عبادات اور فیصلوں میں جن میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو یہ خطاب کس سے ہے؟ تمام قوموں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ وہ اگر چاہتے تو سب کو ایک ہی دین پر، ایک ہی شریعت پر جمع فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کی جداگانہ شریعت جو ہے وہ مقرر فرمائی، اور پھر اس ساری کو جو ہے وہ بعض کو دوسرے والے جو رسول کی شریعت سے ساتھ میں منسوخ بھی فرما دیا، اور آخر میں ہمارے پاس شریعت محمدی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور پھر نبوت پر یوں سمجھ لیں کہ مہر لگ گئی، یعنی ختم کر دی گئی۔ آگے فرمایا گیا لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس سے تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے،
یعنی کیا تھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف شریعتیں دے کر بھی آزمایا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوگا۔ اب آزمائش اسی طرح سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چنانچہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ، یعنی بھلائیوں کے حصول کے لیے آگے سے آگے بڑھو۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، لیکن یعنی کہ کون کس شریعت پہ اختلاف کرتا تھا، ان سب کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ پاک کرے گا، کون حق پہ ثابت قدم رہا اور کون باطل میں چلنے کے لیے جو ہے وہ خوب کوشش کرتا رہا۔ اگلی آیت ہے، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں، اور آپ ان سے بچ کر رہیں، کہیں آپ کو اس میں سے بعض کے متعلق فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہ کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، اور بلا شبہ انسانوں میں سے اکثر یقیناً نافرمان ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم جو ہمارا آج کل حال ہے اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں وہ تو مان نہیں رہے، لیکن ان کو پس پوش ڈالنے کے بعد ہم ہمارے جو سیاسی پیشوا ہیں ان کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جیسا قانون بناتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، ہم پابند ہو جاتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ اٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یوں سمجھنے کہ اس جال میں سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی ایک ایسی جماعت بنانی ہے تو امت مسلمہ کو مل کے کہ ایک تحریک اٹھانی ہے، اس کے لیے obviously سیکریفائسز کرنے پڑیں گے، لیکن اللہ کا نظام رائج کرنے کے لیے، یہ جو سارا یہودی نظام ہے اس کو خارج کرنے کے لیے اور اللہ کا نظام رائج کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ایک انقلابی تحریک ضرور بنانی پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہاں تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے اور اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کیجیے، یعنی جو حاکمیت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ یوں سمجھے ٹف ہے، لیکن سیکریفائسز کے بغیر بھی انقلاب نہیں آتا، کیونکہ دباؤ پڑتا ہے اور آپ کی جو ثابت قدمی ہے وہ بھی خطرے میں پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت جو ہے وہ نازل فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اب اس کو اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو یہ جو ہے اس کے لیے سبھی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ آیت میں بتایا گیا کہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، یعنی یہ بہت ہی ایک ٹف جو ہے وہ بات ہے کہ ملک کے اندر جو ہے اسلام کو جو لوگ قائم نہیں کرتے ہیں اور ساری کوششیں کے باوجود بھی اگر دین نافذ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ابھی تو کوئی کوشش کر نہیں رہا، لیکن اگر کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی دین نافذ نہیں ہو سکتا آپ کے جو ہے ملک میں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ آپ سب لوگوں کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے ایک عذاب ہے، کیونکہ اگر کوئی اللہ کے احکامات سے منہ موڑتا ہے، شریعت کے جو فیصلے ہیں ان کا انکار کرتا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ پھر وہ عذاب کا ہی مستحق ہو جاتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے عذاب ہوتا ہے؟ جو فاسق ہوتے ہیں اور نافرمان ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 50، تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے جو ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں، اس کے پہلے اس کا جو دور تھا، یہ کہ قانون الہی نازل جب ہو گیا اس کے باوجود بھی یہ لوگ چاہتے تھے کہ جو ہمارے پرانی رواج ہے، پرانی رسومات ہے، ہم انہی پہ ہی عمل کرتے رہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور مثال دی گئی ہے بیان القرآن کے اکارڈنگ کہ جو ہندوستان میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسلم جو ہے، جو جس طرح ذمہ دار ہوتے ہیں اور وہ انگریزوں کی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اپنی وراثت کے جو مقدمات میں شریعت کے جو فیصلہ ہے وہ نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں جو فیصلہ ہمارے رواج میں چلتا آ رہا ہے وہ فیصلہ چاہیے، تو یہ ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ہٹ دھرمی کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علیم ہے۔ اللہ علیم کیسے ہے؟ کہ قیامت تک کے آنے والے جو بھی واقعات ہیں اور جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں obviously وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 51، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اب یہاں پہ کلیئر انسٹرکشنز کیا دی گئی ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوستی ان سے نہیں کرنی ہے، منع فرما دیا ہے، کیونکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اب یہ چیز تو بارہا اس چیز کی تصدیق ہو گئی کہ اسلام کی دشمنی میں یہ لوگ ہمیشہ سے بڑھ کے جو ہے وہ وار کرتے تھے، ہر بار ایک نئی جو ہے وہ اسٹریٹجی اپناتے تھے، تاکہ جو اسلام کا جو اسلام کو قائم کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کریں ان کی راہ میں رکاوٹ بنے، اور ساتھ میں ان کے لیے جو ہے رکاوٹیں کھڑی کرتے کرتے ان سے دشمنی کرنے میں کسی بھی حد سے گزر جائیں۔ تو تبھی یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہیں بناؤ، ان کے ساتھ جو دوستانہ تعلقات ہیں اور جو معاشرتی تعلقات ہیں ان سے بھی منع کیا گیا۔ اور یہود جو ہے یہ گمراہ کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھاتے، اور ان کو آپ کو نقصان کیا پہنچ رہا ہے اس کی بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 80، اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً بہت برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا، ان پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک دوسرے کے دوست ہے، اس سے مراد یہی ہے ایک دوسرے کی یہ جو ہے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ہی مدد پہ لگے رہے۔ ایک دوسرے کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ انیشلی کسی سے دوستی بھی کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ وہ دوستی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد آپ کے پاس جو آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ کوئی آپ کا دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ اب آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا قدم نہیں اٹھائے گا وہ ظالم ہوگا، اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جو اپنا پہلا قدم بڑھا دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ تو انسان کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ تو اس کو کچھ چاہیے بھی نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے؟ تو دنیا ایک یوں سمجھ لے امتحان ہے، اور امتحان میں کوئی ایسے نہیں پاس ہو جائے گا جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا سہارا نہیں ملے گا۔ بخاری کے ایک ہم ریفرنس بھی دیکھ لیتے ہیں 6169 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی، یعنی کہ انسان کی جو آخرت ہے وہ خراب ہو جائے گی اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں کہ اگر ہم آخرت میں کس کے ساتھ اٹھیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھائے جائیں، اگر ہم ایسا چاہیں گے تو پھر ہم ان سے دوستی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ایسا نہیں چاہتے تو پھر ان سے دوستی کے لیے ویسے بھی اللہ پاک کی طرف سے کلیئرلی ہمیں انسٹرکشن مل گئی ہیں، تو ان سے کسی بھی طریقے کی دوستی جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 52، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ مصیبت کا چکر ہمیں نہ پہنچ جائے، پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے یا اپنی جناب سے کوئی معاملہ لے آئے تو وہ ان باتوں پر نادم ہوں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی۔ اب یہاں پہ جو منافق غیر مسلموں سے دوستیاں پیدا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے دلوں کا مرض ہے، یعنی نفاق کی بیماری ہے۔ اب کیا بیماری ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت کا کہیں ہمیں چکر نہ پڑ جائے۔ مصیبت کا چکر کیسے پڑے گا؟ دوڑ دوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے دوستیاں کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اسلام کا خاتمہ ہو جائے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر جو ہم یہ دوستی کر رہے ہیں تو ہمارے یہ تعلقات پھر بعد میں کام آئیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ اسلام کو فتح مل جائے، تو پھر کیا ہو؟ یہود و نصارہ پر جو ہے یوں سمجھے کہ اسلام غالب ہو جائے گا نا، فتح مکہ کے موقع پہ جیسا ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا کہ ان کو غم اٹھانا پڑے گا اور ندامت اٹھانی پڑے گی یا ان کو شرمندگی ہوگی۔ آیت نمبر 53، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں کہ بلا شبہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے حال پر تعجب کرتے ہوئے مومن یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں، یعنی کہ اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ محبت کہ انہوں نے ایک یوں سمجھے حلف اٹھائے کہ بلا شبہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے چھپایا اپنے دل میں نفاق، اور پھر جب ان کے یہ سارے راز کھلے تو پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، جو ان کے تمام جو گمان تھے اسلام کے بارے میں وہ سارے باطل ہو گئے تھے، ٹھیک ہو گیا، اور پھر ان کے کیا ہوا؟ ان کے ساتھ ان کے سارے اعمال ان کے ضائع ہو گئے۔
اب نفاق جو بھی اپنے دل میں رکھے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا، اس کی جو پڑھی ہوئی جو اس کی نمازیں ہیں، روزے، صدقے، وہ سارے عمل اس کے ضائع ہو گئے، پھر کیا ہو گئے وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ اب جو بھی خسارہ اٹھانے والا ہوگا اوبیسلی اس کو، ان کے لیے عذاب ہے، بدبختی ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے بدبختی ہے۔ آدمہ 54، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لے آئے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ وہ آیت ہے جسے حقیقتاً کبھی کبھار مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے جب بھی اس آیت کی ٹرانسلیشن آتی ہے، کیونکہ ہم سبھی لوگ ریپلیسمنٹس پر یقین کرتے ہیں۔ آپ لوگ کرتے ہیں ریپلیسمنٹس پہ یقین؟ اب یقین کس طرح سے کرنا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو کبھی بھی ہم ایسا نہیں ہوتا کہ پوری زندگی ان کو روتے رہ جائیں، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ بہت عزیز سے عزیز بھی رشتہ ہو، کچھ دن جو ہے مشکل کے گزرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ انسان یا تو اس رشتے کی جگہ کوئی لے لیتا ہے، یا پھر اس کی جگہ پہ انسان کو تسلی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دنیا کبھی بھی کسی کے جانے سے نہیں رکتی، کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی مرد یا کوئی بھی انسان اگر وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میرے جانے کے بعد تبدیل ہو جائے گی یا اس گھر کا کوئی نظام نہیں چلے گا، تو یہ صرف خام خیالی ہے۔ ہر ایک چیز کی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز سے جو ڈر لگا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے کلیئر انسٹرکشن ہے کہ اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا قرآن کریم میں جا بجا مثالیں ہیں، قوم عاد، قوم سمود تھی، اور کس قدر کڑیل اور طاقتور لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ تو نیست و نابود ہو گئے، ان کے صرف جو ہے ایک نشان ان کا باقی ہے، وہ بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کا وہ حق ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یا روح گرانی کرتے ہیں، یا کچھ بھی ایسا کرتے ہیں، تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اس کام سے ہٹا دے، اور پھر جو بھی پرانے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو جگہ نئے لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ یہ ہسٹری میں یہ سب چیزیں یہ ہے، یہ پروون ہے، یہ سب چیزیں، یہ ایک سبھی لوگوں کو اس کے بارے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ جو بھی لوگ وہ شریعت کی اقامت سے اعراض کریں گے، قائم نہیں کریں گے شریعت کو اپنی زندگیوں میں، اور پھر دوسروں کو بھی نہیں یہ بتائیں گے یہ ساری چیزیں، تو پھر ان کی بجائے اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ ایسے لوگ پیدا فرما دے جو ان سے زیادہ بہتر ہوں، زیادہ مضبوط ہوں، زیادہ راہ راست پر ہوں، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے لوگوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے اور ان کا اقرار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کی طرف پھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ نقصان نہیں کرتا بلکہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اس سے زیادہ محبت کریں گے، اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مرتد ہو گئے نا، ان لوگوں کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لانے کا وعدہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں یہ چیز جو ہے وہ فرما دی گئی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی دشوار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا میں اسباب مہیا کر دیتا ہے، ہر مشکل اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ نیک کام کرنے والے اور برائیوں کو جو ترک کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے آگے جو ذکر ہے کہ یہ جو نئی جو لوگ ہوں گے جو مومنوں پر نرم ہوں گے، مومنوں پہ نرم کون سے لوگ ہوں گے؟ یعنی جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنے نفس کو جو ذلیل کرنے والے جو لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ توہین کے لیے نہیں آ رہا، لیکن جو مومن کے مقابلے میں بہت ہی نرم ہوتا ہے، آسانی سے اور جلدی سے بات مان لینے والا، یعنی کہ اس لفظ اخوت اور محبت والے جو لفظ ہیں ان سے ہم مطلب لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا کہ وہ مومنوں کے لیے نرمی اختیار کرے۔
اور پھر یہ کہ کافروں پر بہت سخت ہوں گے، یعنی کہ کافروں کے مقابلے میں ان کے اندر برتری اور ناپسندیدگی کے جذبات پائے جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ ذاتی عزت کے لیے نہیں ہوں گے، یعنی ان کی ذاتی اپنی پرسنلی ان کے لیے ایسے نہیں ہوگا، یہ محبت اور نفرت یہ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، یعنی اپنی جان مال ان کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور ان کی زندگی کا مقصد ہوگا یہ، اور کسی کی ملامت گھر کی جو ملامت ہے اسے نہیں ڈریں گے۔ اب ڈرتا کون نہیں ہے؟ یعنی کہ جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں وہی ڈرتے ہیں، جو دنیا پرست نہیں ہوگا وہ آخرت کا مسافر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر اس کے دل میں کوئی ایسی کشمکش پیدا ہوتی بھی ہے، ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے نا، کہ مطلب دنیا والے کیا کہیں گے، ایسا کرنے سے ہمیں دنیاوی یہ نقصان ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سب کو ایسی توفیق دے، انسان اس کشمکش کو ملامت کرے گا، ٹھیک ہے۔ جو سچا مومن ہوگا وہ اس کشمکش سے ڈرتا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہلی پرائورٹی دیتا ہے، کیا نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا نتیجہ نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کے بارے میں سوچنا اس کی اسائنمنٹ ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ آخر میں آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 55، یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اللہ کے جو دوست ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سے مومن؟ جو اس کے رسول ہیں اور جو ایمان والے لوگ ہیں وہی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہود جو ہے، یہود آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ تمہاری دوستی تو اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ کے رسول سے، اور پھر بعد میں ایمان والوں کا جو ہے ذکر آتا ہے۔ ایمان والے کون سے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کے پابند ہیں، اور وہ مومن جو نماز کے پابند ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے نا نماز، تو اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے، اور حق تعالیٰ کی رضا کے لیے خوشی خوشی سے نماز پڑھتے ہیں، اور اپنی مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اللہ کی جو دوسری مخلوق ہے اس کا بھی ایک حصہ آپ کے مال میں رکھا ہوا ہے، تو اس میں کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ جو بھی محتاج ہیں، جو کمزور ہیں، غریب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو رکوع کرنے والے ہیں، اور پھر رکوع کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟ کہ عاجزی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ 56 آیت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو ایمان والوں کو دوست بنائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کی دوستی سے راضی ہو جانے والے سے ہر شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ جو اللہ کو دوست بنائے گا، جو اللہ کو ولی بنائے گا، یعنی کہ اللہ کا وہ تقوی اختیار کرے گا، اور اللہ کے رسول کو جو دوست بنائے گا، کیونکہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے وہ رسول کا بھی دوست ہے، اطاعت میں تو ہمارے لیے ایک ہی پیرامیٹر سامنے ہے نا۔ اور ایمان والوں کو، یعنی ایمان والے کون ہو سکتے ہیں؟ جو ایمان کے ظاہری اور باطنی دونوں تقاضے پورے کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والے لوگ کون کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا ظاہر اور باطن دونوں وہ ایک ہو۔ اور پھر یقیناً اللہ کی جماعت غالب آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جماعت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حزب اللہ۔ تو اس کے گروہ میں کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور مومنوں سے بھی ولایت کا تعلق وہ لوگ رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام دنیا اور آخرت میں بہترین ہے۔ سورہ صافات کی بھی آیت ہے ایک 173، اور ساتھ میں سورہ مجادلہ کی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، آیت نمبر 22۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھ لیں ایک خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی یقیناً کامیاب ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 57، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اور ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اپنا دوست نہ بناؤ، انہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بنا رکھا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اب کھیل اور مذاق سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسلام کو ہنسی مذاق میں اڑا رہے ہیں، یعنی کھیل تماشا۔ اب ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے، ایون منافقین کے ساتھ، یہود اور جو مشرکین ہیں ان کے علاوہ کچھ مسلمان یعنی کہ کچھ مومن ہوتے تھے جو دل میں نفاق رکھتے تھے، وہ بھی اذان کو سننے کے بعد مذاق اڑانے لگتے تھے، معاذ اللہ کہتے، کوئی کہتا ہے یہ کیسی آواز ہے، کوئی کہتا ہے یہ گدھے کی آواز ہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ان کا ایک بہت ہی کبھی کال کہا جا سکتا ہے کہ ان کو اپنا دوست
دوست نہ بناؤ، آوازیں کستے تھے، یہ اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے کچھ لطیف احساسات رکھے ہیں۔ کیسے احساسات؟ انسان کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے، شرافت رکھی ہے، ٹھیک ہے، ظرف رکھا ہے، اور وہ پاکیزہ طریقے کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ سارے طریقے انسان پہ ایک یوں سمجھ لیں کہ وہ چوکیداری کا کام کرتے ہیں۔ چوکیدار کیسے ہیں؟ ہماری حیا کا ایک چوکیدار ہے، جیسے ہی ہم کوئی ایسا کام دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں تو وہ فوراً ہی کھڑا ہو کے ہمیں اسے روکتا ہے کہ یہ آپ کی باؤنڈری لائن ہے، ٹھیک ہے۔ شرافت کا ایک چوکیدار ہے، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے اعلیٰ ظرفی کا ایک چوکیدار ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ احساسات نہیں ہوں گے، یہ سارے چوکیدار انسان کے اس کے پرسنالٹی میں نہیں ہوں گے، تو پھر انسان اور حیوان میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا، پھر ہی وہ جو بھی دینی شاعر ہے اس کا مذاق اڑائے گا، اور جو بھی ایسا کرتا ہے اوبیسلی اللہ کی لعنت کا وہ مستحق بنتا ہے۔ آگے فرمایا ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی کہ کس کا ذکر ہے؟ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافروں اور اس سے مراد جو لوگ ہیں منافق ہیں اور مشرک ہیں۔ تو یہاں پہ یہی چیز بار بار فرمائی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 28 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کا دوست نہ بنائیں۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا منع ہو جاؤ۔ اور جو کافر ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کریں گے؟ ان سے اگر ہم دوستی رکھیں گے تو وہ ہمیں ایک تو دشمن ہے، ہمارے دشمنی کی دعوت دیں گے، اور کسی نہ کسی طریقے سے مومنوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو کافروں کو ڈر کے مارے دوستی نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگلی آیت ہے ہمارے پاس، آیت نمبر 58۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کھیل بنا لیتے ہیں یا تماشا بنا لیتے ہیں، تو یہ اس کا پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ یہ لوگ عقل سے آ رہی ہیں، سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ ابھی پچھلی جو کتابیں ہیں جیسے ذکر کیا گیا ہے کہ جو پہلے نازل کیا گیا اس سے مراد ہے تورات، انجیل اور زبور، یہ پہلے جو نازل کی گئی کتابیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہاری اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ آیت نمبر 60 ہے، آیت نمبر 60 میں فرمایا گیا ہے کہ کہہ دو کیا میں نے تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ ہیں، وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہی لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ اب یہاں پہ جو بدترین سزا کے مستحق لوگ ہیں وہ کون ہوں گے؟ اہل کتاب ہوں گے۔ اور یہاں پہ زیادہ برے لوگ جو فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اہل کتاب سے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ بدگمانی کرتے ہیں۔ تو کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدترین سزا کسے ملے گی؟ ٹھیک ہے، اب بدترین سزا یہی سزا ہے کہ اگر یہ صفات کسی میں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ ان سے ناراض ہے اور اللہ ان سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پہ بندر اور سور بنانے کی مثال دی ہے کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بری چیز بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جزا کے اعتبار سے جو ہے یہود اور کفار جو ہے یہ اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بناتے تھے، تبھی اللہ نے ان پر لعنت کی، اور لعنت سے مراد کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا، اور اللہ ان پہ غصے ہوا، انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کچھ کی جو مثال کیا بنائی گئی کہ بندر اور سور بنا دیا بعض کو، اور پھر ساتھ میں طاغوت کی عبادت۔ طاغوت کے بارے میں ہم پہلے بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یعنی سبھی کوئی نہ کوئی اپنا ایک خود ہی معبود جو بنا لیتے ہیں، یعنی کہ وہ شیطان کی بندگی کرتے ہیں۔ تو یہود بھی طاغوت کی بندگی اور اطاعت کرتے تھے۔ تو یہود نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی جو شریعت تھی اس کو چھوڑ دیا تھا، ان کے علماء جو تھے انہوں نے اپنی ہی کوئی ایک شریعت جو ہے وہ بنائی اور اسی کے اکارڈنگ چلتے تھے۔ تو تبھی کہا گیا نا کہ اہل کتاب کی جو دشمنی ہے وہ اسلام دشمنی ہے، اور یہ خطرناک ہے۔ اسلام کے خلاف یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں، اور پھر ان کی جو اہل ایمان کو جو دی جانے والی سزائیں ہیں وہ اذیت ناک ہیں، لیکن اس سے زیادہ بڑی سزا جو ہے وہ اللہ کی سزا ہے۔ یہ لوگ جو ہے مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں، ان کا ٹھکانہ بدترین ہے، کیونکہ انہوں نے شیطان کی بندگی کی، جبکہ اہل ایمان اللہ کی رحمت کے قریب ہیں۔
کیونکہ انہوں نے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا۔ اب یہاں پہ اور سیدھے راستے سے یہ بہت زیادہ گمراہ ہیں، یعنی کہ معتدل اور سیدھے راستے سے یہ کوسوں دور ہے، سمجھ لیں۔ آیت نمبر 61 ہے، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی کفر کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ جو چھپائے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہم پہلے آیت میں پڑھا تھا، سورہ آل عمران میں ایک پڑھا تھا کہ مومنوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی اپنائی تھی کفار نے، اہل یہود تھے ان میں۔ انہوں نے یہ کیا کرتے کہ یہ صبح کو ہم ایمان لائیں گے اور شام کو اعلان کریں گے کہ اب ہم کافر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایمان والوں کے دل میں بھی جو ہے وہ ایک وہ پیدا کر دیتا ہے، تجسس پیدا کرتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا ہوگا، یہ تو بہت ہی متلاشی تھے ایمان لانے کے لیے، جو ہے پوری اس کے ساتھ جوش و جذبے کے ساتھ آئے تھے، آخر اس دین میں کوئی ایسا کہیں کوئی فلاز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ واپس چلے گئے۔ تو یہاں ان کی مثال کیسے دی گئی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں ایمان جو ہے وہ انٹر ہی نہیں ہوا، یعنی شعوری طور پر یہ لوگ منافق تھے۔ تو جو ہے اب یہ ایک قسم کا دھوکہ اور سازش والی جو بات ہے یہاں پہ۔ اگلی آیت ہے کہ اور تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثر کو کہ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ اور ظلم کے کاموں میں اور حرام کے مال کھانے میں، اور بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 63، کیوں منع نہیں کرتے انہیں ان کے درویش، صوفی، پیر و مرشد اور علماء اور فقہا گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے؟ بہت برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جن کو یہاں پہ پیر و مرشد یا علماء اور فقہا کی جو ذکر کیا گیا ہے، ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جس طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو حق ہے وہ یہ لوگ ادا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو خاص طور پر پیری مریدی کے چکر میں پڑ گئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں بس ہمیں گفٹس ملتے جائیں، ٹھیک ہے، ہم ان سے ان کی مرضی کی بات کریں گے، ان کو ہم برا کام کرنے سے، رشوت سے، سود کھانے سے اور یہ سب ان سب چیزوں سے، برے کاموں سے ہم نہیں روکیں گے۔ اگر یہ اس کو پوری طریقے سے سر انجام نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا ہوا جو فریضہ ہے وہ بھی سر انجام نہیں دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 64، اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، ان کے ہاتھ بند گئے ہیں یا بن جائیں ان کے ہاتھ، اور ان پر لعنت ہے اس کے سبب جو انہوں نے کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے، اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں اکثر کی سرکشی اور کفر میں۔ جو کچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پہ دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، اس کے کیا مطلب ہو سکتے ہیں؟ ایک مطلب جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب بھی ان سے قرض حسنہ مانگا گیا تو یہ انہوں نے کیا جو ہے وہ بد زبانی کی تھی، معاذ اللہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ گویا فقیر ہو گیا ہے اور ہم غنی ہیں کہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو وحی کی ایک رحمت تھی، یعنی جو نبی اور رسول جو ہے وہ مبعوث ہو رہے تھے قوموں پر، تو یہ جو رحمت کا ایک دروازہ ہے یہ بند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کی یوں سمجھ لیں کہ صداقت کے پر ان کی ایک ضد ہے کہ یہ کلام اللہ کی جو ہے مخالفت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جب جیسے جیسے جو احسانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر جب ہو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت ساری چیزیں عنایت کر رہا تھا اور یوں سمجھ لیں دین کو غلبہ مل رہا تھا، تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو رہا تھا اور ایک جو کینہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا تھا، اور خاص طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی عرب میں جو ہے بہت تیزی سے صورتحال تبدیل ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کے پاس ایک موقع تھا، اگر اپنا فہم یوز کرتے، عقل یوز کرتے، کہ تو یہ سمجھ جاتے کہ یہ ساری جو ترقی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر یہ حق کا ساتھ دیتے۔ لیکن کیا ہوا؟ اس کے برعکس یہ ہوا کہ وہ حسد کی آگ میں بھڑکنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے، اور جب کبھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور پھر بھی یہ زمین میں فساد مچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب جو ہے آل دا ٹائم یہ آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے رہتے تھے یہودی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے تب بھی ہم نے بارہا قرآن کریم کی آیات میں پڑھا
ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ جو ہے وہاں پہ مشرکین یعنی مکہ میں پہنچ جاتے تھے، ان کے جو بھی جاسوس ہوتے، کہ آپ لوگ آ کے حملہ کریں، اور پھر مدینے کے جو یہودی تھے، یہودی قبائل بھی تھے یہاں پہ آباد، جن کو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے نکالا تھا، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی آپ کو یاد ہوگی انشاءاللہ۔ تو ان کو بھی آ کے پیغام پہنچاتے رہتے تھے، یہ آپس میں ہی سازشیں کرتے رہتے تھے کہ اگر ایسا حملہ ہو گیا تو ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ غزوہ احزاب جو تھا، یہ بھی ان سازشوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا، کہ باہر سے حملہ کرے گا کوئی، اندر سے ہم مدد کرتے رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ جب بھی وہ ایسی جنگ کی آگ بھڑکائیں گے، اللہ ان کو اس سے بجھا دے گا، کیونکہ اللہ نہ تو ایسے مفسدوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ ویسے ہر چیز پر قادر بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر تو نہیں، مطلب یہ اس باؤنڈری سے باہر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ آیت نمبر 65 ہے، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، اور ہم لازماً انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں۔ آیت نمبر 66 ہے، اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ اس میں نازل کیا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اپنے قدموں کے نیچے سے بھی، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو درمیانی یعنی سیدھی راہ پر ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ جو آیت نمبر 66 ہے، اس کے اگر ہم ٹرانسلیشن دیکھیں تو یہ رزق کی کشادگی کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے، کہ اگر یہ ایمان لاتے، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا ملتا؟ تورات کو اور انجیل کو اگر یہ لوگ قائم کرتے تو ان پہ یہ رزق کی جو دولت ہے، اور اس کو ان کو اوپر سے بھی ملتا، قدموں کے نیچے سے بھی ملتا، یعنی کشادگی سے ملتا، یعنی آسمان سے بارش اللہ برساتا ہے، ایک قدرتی ایک نیچرل چیز ہے نا، کہ زمین سے پھر پیداوار اگتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا رزق فراخ کر دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی طہارت آ جاتی ہے، اور ان کے لیے آسمان اور زمین پہ کے لیے میں بھی ان کے لیے برکتیں ہو جاتی۔ تو یہاں پہ اس چیز سے فرمان لیا گیا ہے۔ اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین کے لیے برکتیں کھول دیتے۔ ریفرنس آپ کے ساتھ سورہ اعراف کا آیت نمبر 96 شیئر ہوگی۔ اور پھر یہ کہ اس میں یہ چیز فرمائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ان لوگوں نے کیونکہ جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ کیا کمایا کرتے تھے؟ انسان اپنے جو بھی اعمال کرتا ہے وہی اس کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اہل کتاب کا جو ایک گروہ تھا یہ درمیانی روش پہ بھی تھا، آیت میں ذکر ہے نا کہ ایک گروہ درمیانی روش پہ تھا، ایک گروہ جو تھا وہ برے عمل کرتا تھا، تو ایک گروہ ایسا بھی تھا جو سیدھی راہ پہ تھا۔ کون سے لوگ تھے وہ؟ جو تورات اور انجیل پہ جو عامل تھے، ٹھیک ہے، اور اس پہ وہ لوگ عمل بھی کرتے تھے اور اپنے فیصلے بھی اس کے اکارڈنگ کرتے تھے۔ تو یہ ان تینوں جو گروہ ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 159، یہاں پہ بھی یہ چیز بیان کی گئی، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ اب تورات تھی ان کے پاس، obviously جو اسے پڑھے گا اس پہ عمل کرتا ہوگا، یہ اسی گروہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو اپنے جو بھی فیصلے ہیں وہ اس کے اکارڈنگ کریں گے، یعنی حق کے ساتھ فیصلے کریں گے، لیکن ساتھ میں فرما دیا گیا اور ان میں سے زیادہ تر لوگ برا ہی کر رہے ہیں۔ اب جو یہود اور نصارہ ہیں ان میں برائیوں کا جو ارتکاب کرنے والے لوگ تھے وہ زیادہ تھے، ٹھیک ہے، نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرنے والے لوگ کم تھے، زیادہ لوگ کفر پر اصرار کرتے رہتے تھے، دشمنی بھڑکائے رکھتے تھے، اور حق میں تحریف بھی کرتے تھے۔ آیت نمبر 67 ہے آگے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کے رب کی جانب سے، اور اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، یقیناً اللہ کافروں کو راہیاب نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ آیات جو ہیں وہ بڑی اسٹرکٹ قسم کی آیات ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس سے ایک چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ پہ جب بھی وحی کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی سخت آیات بھی ہوں گی تو وہ بھی قرآن کریم میں ایز اٹ از موجود ہوں گی۔ دورہ قرآن کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ ابس کی آیات تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر تھوڑا سا جو ہے وہ اگنور کیا تھا عبداللہ ابن مکتوم کو، ٹھیک ہے، تو سورہ ابس کی آیات تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تھوڑا
سرزش کیا تھا کہ اب آپ کو اہل قریش کو، یعنی قریش کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان پہ اتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن ایک جو حق کا متلاشی آپ کے پاس آیا ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ سے چاہ رہا ہے کہ آپ سے کچھ سوال کرے اور وہ حق کو پالے، تو آپ اس کو آپ نے اگنور کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری آیات بھی دیکھیں ایز اٹ از وہ قرآن کریم میں موجود ہیں، اور یہ والی آیات بھی ایز اٹ از موجود ہیں، تو یہ چیز اس چیز کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم ایز اٹ از محفوظ ہے جیسے ہی یہ نازل کیا گیا تھا، یعنی کہیں پہ کوئی چیز تنبیہ کے اس میں آ رہی ہے، سخت آیات آ رہی ہیں، کچھ بھی ہے، اگر ایسا کچھ ہوتا کہ اس میں تحریف کر دینے والی کوئی ایسی جو الزام ہوتا، یعنی کوئی اپنی مصلحت کے تحت ایسی چیزوں کو ہٹا دیتا، تو یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 68 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے کتاب والو، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی جانب سے۔ یعنی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کوئی مقام، کوئی بنیاد نہیں ہے، تم ہم کلام ہونے کے مستحق ہی نہیں ہو، یہ چیز بتانے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ تعویل عام میں یہ ہم سے بھی مخاطبت ہے، ہم سے کیسے مخاطبت ہے کہ جب تک قائم نہ کرو، یہاں پہ تو ہے تورات اور انجیل، لیکن اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں کہ جب تک ہم قرآن کریم کو قائم نہیں کریں گے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے رہے، ہم اس کو قائم تو نہیں کرے، لیکن ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو بہت لاڈلے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے، یہ ساری ان چیزوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے، اور احکامات پہ عمل نہیں کرنا، لیکن ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ شاید ساری جو لاڈ اور پیار ہے اور جو عزت اور وقار ہے اس کے ہم مستحق ہیں، لیکن ہم اپنا جو ہے ایک اپنا جو انجام ہے وہ ہم ابھی سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں عزت اور وقار جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے کتنی ہی تعداد میں مسلمان کیوں نہ ہو جائیں، وہ بے توقیر قوم ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کو قائم نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی میں، ہم شریعت کو قائم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں گے تو ہم اس سے بہت کچھ سیکھیں گے کہ ہمارا جو زوال ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے بارے میں افسوس نہ کریں، اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ نبی کیونکہ اپنی امت کے حق میں شفیق ہوتا ہے تو وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو جو ہے لوگوں پہ عذاب آئے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب بھی کبھی قوم پہ عذاب کا تصور بھی آتا ہے تو نبی کو صدمہ ہوتا ہے۔ یہاں اس چیز کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب پیغام پہنچاتے تھے اور لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہو جاتے تھے اور فکر مند ہو جاتے تھے۔ آیت نمبر 69 ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور صابی اور عیسائی، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اور زندگی، یعنی موت کے بعد کی زندگی پر ایمان جو ہے وہ اعمال صالح پر ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک ہم شریعت محمدی پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کون لاتے ہیں؟ جو تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، وہی اہل اسلام ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے تین چیزیں ذکر کی گئی، یہودی بن گئے، ٹھیک ہے؟ سابی جو ہے ایک چیز بتائی گئی ہے، یہ ایک ایسا فرقہ تھا، یہ بھی اہل کتاب میں سے تھا۔ اب قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ زبور پڑھتے تھے، غیر قبلے کی طرف یہ نمازیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور فرشتوں کو یہ لوگ پوچھتے تھے، یعنی ان کی اپنی شریعت کے حامل تھی، کفر نہیں کرتے تھے یہ لوگ، اور عراق کے کوئی متصل علاقے تھے، یہاں پہ یہ آباد تھے، یلوسا ان کو کہا جاتا ہے۔ نبیوں کو یہ لوگ مانتے تھے، ہر سال میں 3 روزے بھی رکھتے تھے، یمن کی طرف یہ لوگ منہ کر کے 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے دن میں۔ اس کے بعد جو ہے عیسائیوں کا ذکر آتا ہے، یہودیوں کا، صابی کا، اور پھر عیسائیوں کا۔ جو شخص بھی ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اور جو کوئی اللہ اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے نجات ہوگی، ٹھیک ہے؟
یعنی مسلمان، یہودی، عیسائی، سابی، کسی کا بھی دین قابل قبول نہیں ہے جب تک اللہ اور موت کے بعد کی زندگی پر وہ ایمان نہیں لے آئے گا اور ساتھ میں نیک عمل نہیں کرے گا۔ فلا خوف علیہم، تو نہ ان پر خوف ہے، یعنی کہ یہ خوف کس چیز کا ہے؟ قیامت کے دن کا خوف۔ ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ دنیا چھوڑنے کے وقت ہر کوئی غمگین ہو جاتا ہے نا، کہ دنیا میں اتنا کچھ ہم چھوڑ کے جا رہے ہوں گے، تو جانے والے کو ایسا کوئی غم نہیں ہوگا جو بھی ایمان لائے گا۔ آیت نمبر 70 ہے، بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ اب یہاں کس عہد کی بات ہو رہی ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا؟ ان سے اخلاص، اپنی توحید اور یہ ان چیزوں کا جو حکم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو عہد تھا کہ ان پہ عمل کریں گے، اور جس سے روکیں گے اس سے رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے واجبات کو قائم کرنے کے لیے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کی جانب بہت سارے رسول بھیجے گئے تھے۔ اور ان پہ جو ہے، ان کو جو اگر نافرمانی یہ کرتے ہیں تو ان کو عذاب کی وعید بھی ساتھ میں دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف بہت سارے نبی آئے، بہت سارے رسول آئے، ان کے نام بھی آپ کو یاد ہوں گے: سیدنا یعقوب علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ بہت سارے نام ہیں، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ کون کون سے جو رسول اور نبی ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ تو جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا وہ چیز لے کے آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے دل جو ہے وہ حق کو نہیں چاہتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ حق کو جھٹلاتے تھے۔ ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، پھر ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ اب یہ کیونکہ خواہش پرست تھے تو یہ کیا کرتے، حق کو ماننے کی بجائے یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو یا تو جھٹلا دیں یا پھر انبیاء کا قتل کر دیں۔ یعنی ہمیں سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87، کہ تمہارے پاس تمہاری خواہش نفس کے خلاف کوئی چیز کوئی لے کے آئے تو تم نے تکبر کیا، اور پھر کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ تو انہوں نے قتل کیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی جس میں اللہ پاک نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ آیت نمبر 71 ہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا تو وہ لوگ اندھے ہو گئے، بہرے بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا، فتنہ مطلب کہ کچھ بھی کرتے رہیں گے، کوئی بھی جرم کریں گے، ان پہ ان کو پکڑ نہیں ہوگی، اور یہ سمجھتے تھے ایسا نہیں ہوا، ہمارے ساتھ کوئی پکڑ نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہی نہیں ہے، جبکہ یہ لوگ یہ جانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سب حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آزمائش، اور یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں تو دنیا میں ہم پہ کوئی بھی دشمن غلبہ بھی نہیں پا سکے گا، ہم پہ کوئی مصیبت بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہو گیا۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، وہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں اور بہرے بن گئے ہیں۔ اب یہودیوں کا یہ جرم تھا، یہ توبہ نہیں کرتے تھے، تو توبہ نہیں کرنے والا جو لوگ ہوتے ہیں وہ اندھے بنے ہوتے ہیں، بہرے بنے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں آگے۔ پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، یعنی یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے ان کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف بھی کر دیا، ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیا۔ پھر ان میں سے بہت سارے اندھے اور بہرے بن گئے، یعنی کہ دوسری بار میں ان میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی سب پھر سے اندھے اور بہرے بن گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی توبہ اور ایمان پہ بہت کم لوگ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، جو بھی عمل آپ کرتے ہو، اور یعنی ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے، اور پھر اس کی جزا اور بھی اس کو اسی کے اکارڈنگ ملے گی۔ آیت نمبر 72 ہے، بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے کفر کے بارے میں آگاہ کیا ہے، یعنی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو بغیر باپ کے جنم دیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا اذن تھا، اور یہ عام طریقہ کار سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کہ
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے وہی فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان اس شرک کلمے سے پاک ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے فوراً ہی کلام کیا کہ یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اور آیت نمبر 36 میں بھی جو ہے یہی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب جو شرک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کرنے پر جنت حرام کر دیتا ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ obviously اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دے گا اور جہنم واجب کر دے گا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں اللہ کے غضب سے اور عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ان کو پھر یہ مصیبت فیس کرنی ہی پڑے گی۔ آیت نمبر 73، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس ایک ہی معبود کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں ضرور بضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ کافروں سے یہاں پہ کون مراد ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو عیسائی ہیں انہوں نے اپنی نادانی سے مسیح علیہ السلام ابن مریم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور تین معبودوں میں سے تیسرا معبود قرار دیا، ٹھیک ہے؟ تو عیسائیوں کا یہ جو فرقہ ہے، یہ یوں سمجھیں یہ کافر ہیں۔ یہاں پہ نصارہ کی اس آیت میں تکذیب کی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور کوئی بھی جو دیگر جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اور تخلیق اور تدبیر جو ہے وہ کائنات میں ایک منفرد جو ہے یہ تخلیق ہے۔ مخلوق کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے ساتھ غیر اللہ کو کیسے معبود بنایا جا سکتا ہے؟ تو جو بھی ایسا کہتا ہے obviously وہ ظالم ہے، اور جو باز نہیں آتا وہ کفر پر جو ہے وہ قائم ہے، اور ان کو ضرور عذاب جو ہے وہ پہنچے گا۔ آیت نمبر 74، تو کیا اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اور وہ اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے عظیم گناہ اور جھوٹ کے باوجود بھی ایک بار ان کو دعوت دے رہے ہیں توبہ کی، کہ جو کوئی بھی اللہ سے توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف فرمائے گا، اور جو توبہ نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوٹنا نہیں چاہتے ہیں اپنے اس گناہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، یہاں پہ اس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو وہ اس سے بخشش نہیں مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کی بخشش، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی جو ہے بخشش وہ لوگ کیوں نہیں مانگتے؟ اگر وہ بخشش مانگیں گے تو اللہ یہاں پہ دعوت دے رہا ہے کہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے۔ کسی کے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 75 ہے، مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سے پھرائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ ان کو رب نہ بناؤ، الہ نہ بناؤ، کیونکہ وہ اللہ کے بندے اور فضیلت والے رسول تھے۔ اب یہاں پہ ایک اور جو ہے فضیلت یہاں پہ بیان کی، اس کی ماں صدیقہ تھی، یعنی کہ سیدنا مریم کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اور جو کھانے اور پینے کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کھاتے تھے اور پیتے تھے کہ وہ اللہ کے محتاج تھے، ٹھیک ہے؟ اگر الہ ہوتے تو وہ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہوتے، بے نیاز ہوتے۔ اور پھر یہ بھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک عام انسان تھے، یعنی رسول اور پیغمبر کے علاوہ، کیونکہ وہ ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کھانے پینے والے دلائل بھی اللہ پاک نے بیان کر دیے، تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کیسے ہم نے کھول کھول کر نشانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے یہ کدھر سے پھرائے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ باوجود ساری واضح چیزوں کے یہ پھر بھی بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 76، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ ہی نفع کا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پہ شرک کی تردید کی گئی ہے، یعنی کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ان کے بارے میں یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو؟
اور پھر یعنی کہ اللہ کی مخلوق کی جو خود محتاج ہے، اور یہ تمہارے نفع و نقصان کچھ بھی جو ہے وہ تمہیں نہیں پہنچا سکتی، نہ ہی نفع نہ نقصان۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کے فیصلہ جو ہے اس میں قدرت میں اس کی نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ واللہ سمیع، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 77، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو، اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے ہیں، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا، وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں پہ دین میں جو غلو کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں حکم ہے کہ ان سے مراد کون ہے، کون سے لوگ ہیں اس آیت میں؟ عیسائی، یعنی کہ انہوں نے غلو کیا ہے، اور کتاب سے مراد ہے انجیل۔ اب غلو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ دین میں غلو کرنا، دین میں ناحق حد سے بڑھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ اپنے قول میں جو ہے وہ زیادتی نہ کرو، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ جو ہے کسی بھی چیز میں غلو کرنا، یعنی صالحین کی قبروں کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں، کچھ بتوں کی پرستش میں غلو کرتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی 3445 حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا تھا۔ تو اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنہوں نے یعنی یہود جو تھے، وہ جب انہوں نے سیدنا عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں اپنی خواہشات سے کہا، عیسیٰ تم جادوگر ہو، اور انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ نعوذ باللہ بدکار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی اپنی خواہشات کے ذریعے سے گمراہ کیا۔ تو وہ سیدھے راستے سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے، مطلب یہ کہ بھٹک گئے، اور پھر ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہے یہ لوگ۔ 78، بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ اب بنی اسرائیل پر کے جو کافر تھے ان پہ لعنت کی گئی کہ جنہوں نے کفر کیا، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ تو بنی اسرائیل کے کافروں پر جو ہے لعنت اس طرح سے کی گئی کہ انہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کو دھتکار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، یعنی اللہ کے نبیوں نے بنی اسرائیل پر جو لعنت کی اس کی وجوہات تین تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے اور وہ واجبات چھوڑ دیتے تھے اور حرام کاموں کو اختیار کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ دین میں زیادتی کرتے تھے اور بدعات اختیار کرتے تھے، اور تیسری چیز یہ کہ انبیاء اور صالحین کا قتل بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بنی اسرائیل پہ لعنت کا موجب بنی تھی۔ 79 آیت ہے، وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کو وہ کر لیتے تھے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا برائی کے بارے میں یہی رویہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، جس کو بھی وہ کر لیتے تھے خود بھی برائی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے، یعنی کوئی برائی کرتا دیکھ رہا ہوتا تو اس کو منع نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی شخص برائی سے نہیں روکتا وہ obviously پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے اور اس کو اپنا فرض نہیں سمجھتا ہے۔ تو ہمیں تو اس چیز کی امپورٹنس پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہے فریضہ امت پر لازم و ملزوم کیا ہوا ہے، تو جو بھی ایسا نہیں کرے گا obviously وہ ایک بہت ہی برا عمل کر رہا ہوگا۔ ایک جامع ترمذی کی حدیث ہے 2169، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب کی ایک وعید دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث کے اکارڈنگ۔ اگلی آیت ہے، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا، اور ان پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ یہود اور مشرکین مکہ جو ہیں اور منافقین مدینہ جو ہے ان کی دوستی کے بارے میں بیان ہے کہ یہ ایک دوسرے سے دوستی رکھتے تھے اور پھر ساتھ میں مدد بھی کیا کرتے تھے، تو یقیناً یہ بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا۔ اب یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ ان سے ناراض ہے، یعنی کہ کافروں سے جو انہوں نے مراسم ہیں جو ان کے اور مسلمانوں سے انہوں نے اپنے تعلقات ختم کر دیے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا یہ بہت ہی بدترین عمل ہے جس نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے ناراض کیا۔ فی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 81 ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوں جو ان کی طرف نازل کیا گیا تو وہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔
تو یہاں پہ اہل کتاب کی جو مشرکین اور کفار میں جو دلچسپی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کو کتاب اللہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور یہ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تو پھر وہ یقیناً ان کو دوست نہیں بناتے. یعنی اللہ پر ایمان جو ہے وہ بندے پہ واجب ہے، اور پھر اس پہ یہ بھی چیز واجب ہے کہ وہ رب کے ساتھ اور اس کے اولیاء کے ساتھ جو ہے وہ اچھے مراسم رکھے، تعلقات اور دوستی ان سے رکھے، اور ان لوگوں سے عداوت رکھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اس سے عداوت رکھی اور نافرمانیوں میں پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت رکھے گا، اور اس پر ایمان کی یہ بھی شرط ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو بھی دوست نہیں بنایا جائے. تو ہم بار بار یہی آیت جو ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. آیت کے اگلے حصے میں ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. اب نافرمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے بھی نہیں، مطلب اس پہ عمل کرتا. آیت نمبر 82 ہے، آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پاؤ گے اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً آپ ان سب سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا یقیناً ہم نصارہ ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یقیناً ان میں علماء اور راہب ہیں، بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں سے جو دشمنی کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں. اہل ایمان سے جو دشمنی کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں شدید ہیں یہود اور مشرک. یہود اور مشرک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے دل میں حسد ہے، بغض ہے اور اناد رکھتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. تو یہود اور مشرکین جو ہے کیونکہ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں، اور یہی وجہ ہے انہوں نے اپنے ایون انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، اور کئی بار انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قتل کر دیں. اور اللہ کی اس میں جو ہے مرضی obviously نہیں تھی، رسول تھے وہ نہیں قتل کیے جا سکتے تھے. اور پھر انہوں نے کئی بار یہ کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے دیا جائے، اور پھر جادو بھی جو ہے وہ بھی کروایا گیا، اور جو بھی مشرک تھے وہ ان کے ساتھ بالکل جو ہے وہ قدم بقدم ان کے ساتھ رہتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ ان سے دوستی میں جو لوگ زیادہ قریب ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان لوگوں کو پاؤ گے. یہاں پہ یہ فرمایا گیا یقیناً ہم نصارہ ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ ان میں علماء بھی ہیں اور راہب بھی ہیں، اور اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار جو عالم ہیں یعنی علماء اور راہب جو ہیں یہ عبادت گزار تھے، اور یوں سمجھ لیں کہ ان کا ناطہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا، ان میں غرور اور نفس نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو یہ گرجا گھروں میں عبادت کرتے تھے، اور ان میں زہد تھا، ان میں تقوی تھا، اور ان کے اندر جو سختی اور جفا جو ہے ان کو یہ چیزیں زائل کر دیتی ہے. کیونکہ جو ان کے اندر جو یہود کسی جو سختی اور جو مشرکین جیسی جو شدت ہوتی ہے وہ ان لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے، جیسے کہ یہود اور اہل مکہ جو تھے یہ تکبر کا شکار تھے، ان میں بہت سرکشی پائی جاتی تھی. یہ چیز جو ہے یہ مسلمانوں سے ان کی قربت اور محبت کا باعث ہے، ٹھیک ہے. تو جو نصارہ جو ہے وہ مسلمانوں سے اس لیے بھی تھوڑے سے زیادہ قریب ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ حصول علم اور زہد جو ہے وہ دنیا کی جو حصول علم اور زہد فی دنیا جو ہے اس کی رغبت پائی جاتی ہے، اور جس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حسد کا جو مادہ ہے وہ ان میں کافی کم ہوتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.